بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کہانی سنائیں گے نازش کی۔ نازش بہت ہی خوش اخلاق اور سادہ سی صورت والی لڑکی تھی۔ نازش اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اکلوتی بہن تھی، اس کے 5 بھائی تھے۔ وہ سب اس کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے، اپنے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ نازش اکلوتی تھی اور بہت لاڈلی تھی، لیکن اپنے گھر کے کام کاج میں بہت دلچسپی رکھتی تھی اور گھر کے کام بہت خوشلوبی کے ساتھ کرتی تھی۔ اس نے گھر کے کاموں میں اچھے سے مہارت حاصل کر لی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ نازش اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بہت پیار اور عزت کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس کی زندگی میں آنے والا جو طوفان تھا جس سے وہ ناواقف تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسا غلط قدم اٹھانا تھا جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دینا تھا۔ اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس کو پتہ تب چلا جب اس نے وہ قدم اٹھایا۔ ناظرین، زندگی کے ہر موڑ پر اپنی زندگی کے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ انسان اگر اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں کرتا تو اس کو آگے جا کر بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ ان پچھتاووں میں پھنستا چلا جاتا ہے اور بعد میں ان پچھتاووں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش و خرم، اپنے کاموں میں مگن اور زندگی کی دھن میں مست۔ ایک دن ان کے گھر میں ایک پیغام آیا۔ وہ پیغام کسی اور کا نہیں، اس کی خالہ کا تھا۔ اس کی خالہ جو اس کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مدد کے لیے نازش کو بلانا چاہتی تھی کہ شادی سے ایک ماہ قبل لے کے جائے، اور اس کے گھر والے نازش پر بہت اعتبار کرتے تھے اور اس کی خالہ کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے نازش کو ان کی خالہ کے ہاں بھیج دیا۔ نازش بہت خوش تھی، وہ شادی پر جا رہی ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے گی۔ شادی کے کاموں میں اس نے اپنی خالہ کا خوب ہاتھ بٹایا اور گھر کے کام میں سب خوش اسلوبی سے کیے۔ سب اس کے کاموں سے بہت خوش تھے اور اس کے خالو نے اس کی شادی کی شاپنگ بھی کروائی۔ شاپنگ کر کے نازش اور زیادہ خوش ہو گئی۔ ایک دن اچانک اس کی خالہ کے چھوٹے بیٹے کی گھر پر آمد ہوئی۔ وہ بھی دیکھنے میں بہت اچھا تھا اور وہ بھی اپنے بھائی کی شادی کو لے کر بہت پرجوش تھا اور شادی کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے کام سے چھٹی لے کر شادی سے کافی دن پہلے گھر آ گیا، اور اس بیچ نازش اور اس کے خالہ کے بیٹے کو پیار ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور ان کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ دوسرے بھی نوٹ کرنے لگے۔ اپنے بھائی کی شادی پر آنے والے ناصر کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی پر آتے ہی اپنی شادی کے خواب دیکھنے لگے گا اور اسے نازش سے پیار ہو جائے گا۔ شادی کے دن جب نازش بہت پیاری لگ رہی تھی تو اس نے اپنے پیار کا اظہار نازش سے کر دیا۔ نازش تو جیسے سننے کے لیے پہلے ہی بے چین تھی، اس نے بھی ہاں کر دی اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ناصر کی بہنیں ان کی باتیں سن لیں اور اس نے وہ باتیں اپنی ماں کو بتا دیں جو کہ نازش کی خالہ تھی۔ نازش کی خالہ کو یہ باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی اور وہ غصہ ہونے کی بجائے خوش ہو گئی اور اس نے نازش کا رشتہ مانگنے کا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور جب شادی کے معاملات ختم ہو گئے اور نازش نے وہاں سے واپس جانا تھا تو نازش کی آنکھیں نم ہو گئیں، گویا کہ وہ وہیں رک جانا چاہتی تھی۔ اس کا وہاں سے واپس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن واپس جانا اس کی مجبوری تھی۔ جب وہ اپنے گھر چلی گئی تو وہاں اداس سی رہتی، اس کا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ ہنستی مسکراتی چنچل سی لڑکی تو گئی تھی، لیکن جب واپس اپنے گھر کو لوٹی تو بہت اداس اور رونی سی صورت لیے۔ اس کے گھر والوں نے اس میں یہ تبدیلی بہت جلدی نوٹ کر لی اور نازش کی بھابھیوں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس طرح اداس رہتی ہو۔ نازش نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اپنے دل ہی دل میں ناصر کو یاد کیا۔ ادھر ناصر کا بھی حال بے چین تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ رشتہ لے کر گئے تو اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے، وہ سب یہی چاہتے تھے، لیکن نازش کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے بھائی کو
اندازہ ہو گیا تھا کہ نازش کی اس میں دلچسپی ہے۔ وہ نہ ہو نازش ناصر کو پسند کرتی ہے، اور جب سے وہ شادی سے واپس آئی تھی اسی وجہ سے اداس سی رہتی تھی، اور اس بات سے وہ چڑ گیا۔ اس نے اس بات کو غیرت کا معاملہ بنا لیا۔ اس نے سوچا وہ ایک ماہ ادھر رہ کے آئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ نازش کے گھر والوں نے اس کی خالہ سے بولا کہ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ نازش کی خالہ کو اس بات کی غلط فہمی تھی، یا شاید کہ خوش فہمی، کہ وہ سب اس رشتے سے خوش ہو کر خوشی خوشی اس کے بیٹے کے ہاتھ میں نازش کا ہاتھ دے دیں گے۔ انہوں نے سوچنے کے لیے ان کو ٹائم دیا اور وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے تو چند دنوں کے بعد ان کو نازش کی ماں نے فون پر بتایا کہ اس کا بیٹا شادی کے لیے نہیں مان رہا، اور وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف بلا شادی کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی نازش کی خالہ نے اس کو ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی خوشی کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں، تو اس طرح کے نخرے کیوں؟ نازش کی ماں نے کہا کہ میں تو اس رشتے کے لیے راضی ہوں، لیکن میرا بیٹا نہیں مان رہا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ نازش نے ناصر کی بھابھی کو کال کی اور کہا کہ دوبارہ آ کر نازش کے رشتے کی بات کریں، لیکن ناصر کے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں، اور وہ وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ نازش نے بار بار فون کر کے بھابھی سے کہا کہ وہ بھائی کے ساتھ آئے اور نازش کے رشتے کی بات کرے۔ جب وہ لوگ وہاں بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ نازش اس واقعے کے بعد بہت روئی، اور اس نے دل ہی دل میں اپنے گھر والوں سے اس بات کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے اس بات کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے تو ان کی بے عزتی میں کروں گی، اور اس بات کا بدلہ ان سے ضرور لوں گی۔ اس نے ناصر سے کہا کہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن ناصر نے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھاگ کر شادی کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، میں دونوں گھروں کی زندگی اور عزت کو نیلام نہیں کروں گا، مجھے اس پیار سے عزت زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ کہ نازش سے بات سن کر بہت زیادہ غمگین ہوئی۔ اس کے دل میں تو جیسے بدلے کی آگ نے گھر ہی کر لیا تھا۔ وہ دن رات سوچتی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ جس سے ان لوگوں کی عزت پر حرف آئے، جس عزت کو انہوں نے آڑے میں لا کر اس سے اس کا پیار چھینا ہے۔ نازش کے گھر کے قریب ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ نازش کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھا۔ اس نے پہلے بھی نازش سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن تب نازش نے اس سے منع کر دیا تھا۔ اب اس نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور نازش کو پتا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ایسے تو اس کی شادی نہیں کریں گے، تو اس نے اس کے ساتھ بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن دہاڑے سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے گھر والوں نے اس بات کا بہت گہرا اثر لیا، اس کے پیچھے گئے اور اس لڑکے پر کیس بھی کروا دیا، لیکن یہ کہہ کے کہ اس نے نازش کو اغوا کیا ہے۔ لیکن نازش نے اس لڑکے کے حق میں بیان دے دیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور اپنی مرضی سے اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس سے ملنا جلنا بند کر دیا، اور اس سے کہا کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے۔ شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا کیا گیا ایک غلط فیصلہ کیسے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا شوہر جو پہلے سے شادی شدہ تھا، وہ اسے اسی گھر میں لے گیا جہاں اس کی پہلی بیوی رہتی تھی۔ پہلے تو وہ نازش سے بہت پیار سے رہتا تھا، لیکن بعد میں جھگڑے ہونے لگے، کیونکہ نازش کی 3 بیٹیاں ہو گئی تھیں اور پہلی بیوی کے بیٹے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر نازش سے لڑتا جھگڑتا اور اسے مارتا۔ نازش چپ چاپ یہ ظلم سہتی، کیونکہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے بھائیوں کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ نازش کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں تھا۔ نازش جو کہ بہت نازوں میں پلی تھی، اپنے شوہر کے گھر میں نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ بہت روتی تھی، اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اس نے زندگی گزاری تھی یاد کرتی، اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی۔
ناصر بھی بہت یاد آتا۔ ناصر کے ساتھ گزرے گئے حسین لمحات کو یاد کرتی تو پاگل سی ہو جاتی، دھاڑے مار مار کر روتی۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کو ان کا آخری دیدار تک نصیب نہ ہوا۔ نازش نے جلد بازی میں جو قدم اٹھایا تھا وہ اس کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بن گیا تھا۔ اب اس کے پاس رونے اور گڑ گڑانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ندامت تھی۔ یہ کہانی سبق ہے ان لڑکیوں کے لیے جو 4 دن کے پیار کے لیے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس مستقبل کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ زندگی کے اہم فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ ناظرین، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔